بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، جس طرح کہ کل کے سبق کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام اللطیف کے جو فوائد ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے. آج کے سبق کے اندر اللطیف کے ذریعے سے استخارہ بھی کیا جا سکتا ہے. ویسے تو استخارہ جو مسنون طریقہ ہے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، اس کے ذریعے سے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اللطیف کے ذریعے سے بھی استخارہ کیا ہے. تو آج کے سبق کے اندر آپ حضرات کے سامنے اللطیف کے ذریعے سے استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، بہت آسان طریقہ ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. معزز سامعین کرام، طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنا استغفار کریں جتنا حسب توفیق ہو سکے، اور اس کے بعد پھر حسب توفیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر 129 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الملک کی یہ آیت الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ پڑھ کے پھر قرآن مجید کا 21واں سپارہ سورۃ الروم آیت نمبر 25 ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، یہ پڑھ کے پھر انسان نے کسی سے بات چیت کیے بغیر خاموشی کے ساتھ سو جانا ہے. تو انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر مکمل جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اس نے استخارہ کیا ہے، اس کو مکمل رہنمائی مل جائے گی. لیکن معزز سامعین کرام، یہ چیز یاد رکھیے، جب آپ نے استخارہ کرنا ہے تو شروع سے لے کے آخر تک جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے. امید ہے کہ آج کا ہمارا آپ کو جو سبق ہے بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.